آج ہمارے چینل پر ایک دلچسپ مسئلہ ہے جس نے عالمی برادری کی دلچسپی کو جنم دیا ہے اور ہم چین کے گزرنے کے آس پاس کے واقعات کے حیرت انگیز موڑ میں داخل ہو رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان اور چین کے درمیان افغانستان کے مستقبل کے تعلقات سے 400 کلومیٹر کا تعلق تاریخ بھر میں زیادہ تر دوستانہ رہا ہے، اور ان خطوں کے مابین تجارتی تعلقات کم از کم منافع بخش ریشم کے ساتھ کم از کم ہان خاندان سے ہیں۔ ذاتی طور پر دونوں ممالک کے بالترتیب بیجنگ اور کابل میں سفارت خانے ہیں، اور دونوں ممالک ایک محدود بین الاقوامی سرحد کا اشتراک کرتے ہیں، تو ہم ان اہم منصوبوں کو متاثر کرنے والے دلچسپ خیالات کو دریافت کریں گے جب ہم اپنے ساتھ شامل ہونے والوں کی دلچسپ دنیا میں کھدائی کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے علاوہ کہانی میں اور بھی کچھ ہے۔ 1709 میں جدید ملک افغانستان کے قیام کے بعد سے تعلقات میں مثبت شدت کے درمیان اتار چڑھاؤ دیکھنے کے لیے منصوبے جاری ہیں، تاہم حالیہ تاریخ میں تعلقات میں بہتری آئی ہے، جس میں 20ویں صدی کی اکثریت بھی شامل ہے، جب چین نے 1979 میں چین سوویت تقسیم اور افغانستان پر سوویت حملے کے بعد ابتدائی سرد جنگ کے دوران افغانستان کی ترقی میں مدد کے لیے مجموعی طور پر لاکھوں ڈالر کے قرضے فراہم کیے تھے۔ اس کے نتیجے میں سوویت یونین نے افغانستان میں سوویت نواز اور چین مخالف حکومتیں مسلط کی، لیکن سوویت افواج کے انخلا اور بعد میں سوویت یونین اور بعد میں روسی چین افغان تعلقات کے معمول پر آنے کے بعد 21ویں صدی میں بھی بہت بہتری آئی ہے۔ حالانکہ امریکی حملے کے بعد سے افغان جنگ میں چینی سیاسی شمولیت ابتدائی طور پر کسی حد تک محدود تھی، چین ساتھ تجارتی تعلقات جاری رہے ہیں۔ افغانستان کو لاکھوں ڈالر کی امداد فراہم کرنے میں افغانستان کا اہم تجارتی شراکت دار رہنے کے ناطے چین وقت کے ساتھ ساتھ افغانستان میں اپنے سفارتی کردار میں اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے، اور چین 2021 میں تنازعات کی وجہ سے تباہ ہونے والے ملک میں امن قائم کرنے میں مدد اور امن لانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ افغانستان حال ہی میں جنگ کا شکار رہا ہے، اور اب وہ افغانستان کے باغیانہ امن کی حمایت کرنے کے لیے مکمل بحالی اور داخلی معاشی بحالی کے لیے وقف ہے، تاکہ افغانستان کو جلد از جلد آزاد اور پائیدار ترقی کے حصول میں مدد مل سکے۔ چین افغانستان کے ساتھ تعمیر نو اور ترقی کے منصوبے بنانے میں مدد کرنے اور معاشی تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون میں مستحکم پیش رفت کو فروغ دینے کے لیے اپنی پوری کوشش جاری رکھے گا۔ صحت کی دیکھ بھال، غربت کے خاتمے اور قدرتی آفات کی روک تھام جیسے شعبوں میں تعاون چین علاقائی اقتصادی رابطوں اور تعاون میں افغانستان کے انضمام کی حمایت کرتا ہے، جو افغانستان کو زمین سے گھرے ہوئے ملک سے زمین سے منسلک ملک میں تبدیل کرے گا، اور وہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں افغانستان کی شمولیت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چین کے صوبے سنکیانگ پہنچنے سے پہلے افغانستان کے ملک سے گزرنا خوشحالی اور امید کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں چین سے 2 بار اس راہداری کی تعمیر شروع کرنے کا مطالبہ کرنے کے باوجود افغان حکام کو چین کی جانب سے کبھی بھی مثبت جواب نہیں ملا کہ یہ راہداری افغانستان کے لیے کتنی اہم ہے، اور چین نے اس درخواست کو منظور کرنے میں اتنا وقت کیوں لگایا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ کے دوران افغانستان کو نمایاں معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ریاستہائے متحدہ کے دباؤ میں قوم کی تعمیر کی کوششیں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ آس پاس کی ریاستیں افغانستان کو خاطر خواہ مدد فراہم کرنے میں ناکام رہیں، حالانکہ وہ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ اس ملک کی مدد کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کا معاشی طور پر ترقی کرنا ناممکن ہو گیا اور ترقی کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے مضحکہ خیز وجوہات کی بنا اشاریہ پر افغانستان میں ایک بڑا اثاثہ لے لیا۔ اندازوں کے مطابق امریکہ نے تقریباً $7 ارب کے افغان اثاثے منجمد کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے اس صورتحال میں افغانستان کے لیے مستقبل کی تعمیر نو کو آگے بڑھانا مشکل ہو گیا ہے۔ افغانستان صرف دوسرے معاونین کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور چین ہمیشہ ان کے تعاون کا ایک اہم شراکت دار رہا ہے۔ یہ اثاثے اصل میں افغانستان کی طرف سے قومی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کیے جانے والے اہم فنڈز تھے، لیکن اب انہیں امریکہ کے ہاتھوں میں ضبط کیا جا رہا ہے۔ چینی کاروباری ادارے گزشتہ چند سالوں کے دوران افغانستان کی قومی ترقی اور اقتصادی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر چینی کاروباری اداروں نے باضابطہ طور پر اس کی تعمیر میں مدد کی ہے۔ کراکس ہائی وے جو افغانستان میں چلتی ہے اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے ایک زبردست سہولت ہے، یہ شاہراہ چین کو پاکستان سے جوڑتی ہے۔ اس کے علاوہ چین نے افغانستان کو کروڑوں ڈالر کی امداد دی ہے، جس میں سے اکثریت انفراسٹرکچر کی بحالی سے لوگوں کی فلاح و بہبود میں اضافہ اور طبی دیکھ بھال اور صحت کی خدمات تک رسائی میں اضافے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
معدنی تیل کے متعدد منصوبوں کی کانکنی کے حقوق چین کی امداد کی ادائیگی کے طور پر ان منصوبوں کی مالیت 100 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، اور افغانستان اسلام کو امید ہے کہ دونوں اطراف کے مضبوط تعاون کی وجہ سے پیدل راہداری چین کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی ہمسایہ ممالک ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ رشتہ ہے، جس کے بعد چین اس وقت افغان مسئلے پر اتنا ہی مضبوط تعلق رکھتا ہے۔ چین افغانستان کی خود مختاری آزادی اور علاقائی سالمیت کا بھی احترام کرتا ہے، وہ افغان عوام کے اپنے فیصلے کرنے کے حق اور اپنے مذاہب پر عمل کرنے کے حق کا بھی احترام کرتا ہے، اور قومی روایات چین کبھی بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی نام نہاد اثر و رسوخ کے شعبوں کی پیروی کرتا ہے، اور نہ ہی اعتدال اور تنبیہ کے استعمال میں افغان حکومت کی مدد کرتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان ایک جامع اور کھلا سیاسی نظام قائم کرے جو اعتدال پسند اور ذمہ دارانہ داخلی اور بین الاقوامی پالیسیوں پر عمل پیرا ہو اور اپنے ہمسایوں سمیت تمام ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ افغان عبوری حکومت تمام افغانوں بالخصوص خواتین، بچوں اور تمام نسلی گروہوں کے ارکان کے بنیادی حقوق اور مفادات کی پاسداری کرے گی، اور افغان عوام اور عوام دونوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جارحانہ کوششیں جاری رکھے گی۔ کیا آپ بین الاقوامی دنیا کو اس اہمیت کا احساس کرتے ہیں کہ واقع کوریڈور کی تخلیق میں واقع سی ہے؟ کوریڈور چین اور وسطی ایشیا کو ملانے والے ایک اہم راستے کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ چین اور افغانستان کو ملانے والا واحد زمینی راستہ ہے، اور یہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کے درمیان اہم سطح مرتفع پر واقع ہے۔ راہداری 400 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سے 100 کلومیٹر چین میں اور 300 کلومیٹر افغانستان میں ہے۔ بالترتیب صرف 15 کلومیٹر اور 75 کلومیٹر طویل ترین مقامات کو الگ کرتے ہیں۔ پرانا شاہراہ ریشم اور ہان دور کی ایک طویل تاریخ ہے، جس کے نتیجے میں واق کوارٹر کی ترقی افغانستان کی اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہے، اور قومی مفاہمت اس وقت پاکستان اور کراچی کی بندرگاہ افغانستان میں تجارت کے بنیادی ذرائع ہیں۔ تاہم کراچی کی بندرگاہ سے کابل تک نقل و حمل کی لاگت تقریباً $350 فی ٹن تک ہو سکتی ہے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر واقع کوریڈور کے ذریعے اتنی ہی تعداد میں مصنوعات کی نقل و حمل کی جاتی ہے تو لاگت موجودہ نظام کے مقابلے میں نقل و حمل کے اخراجات کا تقریباً 60% بچت کے قریب تقریباً $150 فی ٹن ہے۔ اس کے علاوہ واقع کوریڈور کی توسیع سے افغانستان کو ایک وسیع مارکیٹ ملے گی، اور مزید تجارتی شراکت دار مقامی روزگار کو فروغ دیں گے اور آبادی کی فلاح و بہبود میں مزید نمایاں اضافہ کریں گے۔ افغانستان کا نقل و حمل کا بنیادی ڈھانچہ ملک کے توانائی اور مواصلات کے شعبوں میں مدد فراہم کرنے کے علاوہ چین کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ افغانستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس وقت ملک میں چین کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار وسطی ایشیا میں چین کے اہم اتحادیوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ اجناس کس طرح منتقل کی جاتی ہیں؟ تاہم چونکہ اجناس زیادہ تر مغربی چین سے افغانستان تک پانی اور ہوائی راستے سے منتقل کی جاتی ہیں، لہذا نقل و حمل کی لاگت ہے۔ جب واقع کوریڈور کے ساتھ مال کی نقل و حمل کی جا سکتی ہے تو نقل و حمل کے اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی، اور روٹ سے متصل ممالک مشترکہ خوشحالی کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تعاون کے اس منصوبے کی صلاحیت مثبت ہے، لہذا چین نے ابھی تک پیدل راہداری منافع کی تعمیر پر افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان طویل عرصے سے منصوبے شروع کرنے کے بنیادی محرکات میں سے ایک ہے۔ اپنی جغرافیائی حیثیت کی اہمیت کے باوجود دنیا کی غریب ترین اور غیر مستحکم ترین قوموں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے افغانستان 20ویں صدی کے اواخر سے سوویت یونین، برطانیہ اور دیگر ممالک کے حملے کے نتیجے میں نہ ختم ہونے والی جنگوں میں مصروف ہے۔ جب نئی صدی کے آغاز میں امریکی مداخلت اور حملے نے قوم کو اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے مزید غیر مستحکم کر دیا اور استحکام چین نے افغانستان میں تنازع شروع ہوتے ہی دونوں ممالک کے درمیان سرحد بند کر دی تھی، تاہم طویل تنازع نے افغانستان کی معیشت اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ملک کا انفراسٹرکچر تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ دشمن نے سماجی سلامتی کے مسائل کو مزید خراب کر دیا ہے اور زندگی کے حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ تاہم چین محدود وقت کی توانائی اور رقم کی ضرورت کی روشنی میں پیدل راہداری کو امداد کے طور پر تیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ سڑک کی تعمیر کے لیے بہت سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے اور پناہ گزین بننے پر مجبور ہیں۔ موجودہ اندازوں کے مطابق واقع کوریڈور کی ترقی کے لیے کم از کم کئی بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ یہ منصوبہ بلا شبہ افغانستان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ پیدل چلنے والی راہداری کی تعمیر کے لیے درکار سرمایہ کاری مستقبل میں دوبارہ حاصل کی جائے گی یا نہیں۔
दूसरा ये कि वाक उन कॉरिडोर ने अहम सतह मुर्तफा को उबूर किया जहां का इलाका इंतहाई ऊंचा है और औसत ऊंचाई 4000 मीटर से ज्यादा है। इस खित्ते में परिंदों के लिए वाहिद जंगली हयात है। इलाके के दुश्वार गुजार इलाकों और माहौल में हम ये भी दावा कर सकते हैं कि वाक कॉरिडोर की तामीर बहुत मुश्किल और ख़तरनाक है। इसके अलावा आबोहवा की हद के 4 मुख्तलिफ मौसमों के अलावा वाक कॉरिडोर कितना दूर तक सफ़र कर सकता है। जब बाकी 3 मौसम आते हैं तो सड़क की आमदो रफ्त शदीद मुतासिर होगी। सिर्फ मौसम गर्मा में ही पूरा रास्ता मोटी बर्फ में ढक जाएगा, जिसके नतीजे में न सिर्फ सड़कों की तामीर की ज़रूरत होगी, एक बड़ी इब्तिदाई सरमायाकारी के साथ साथ देखभाल के अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं और उसकी देखभाल का एक महदूद दौरानिया भी है। मज़कूरा बाला मुश्किलात इस बात की निशानदेही करती हैं कि चीनी हुकूमत अब कलील मुद्दत में वाक उन कॉरिडोर की तामीर की तजवीज़ पेश करे, पैदावार और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इजाफी ठोस इक़दामात करे। खित्ते में मुनशियात की फराहमी के खात्मे की कोशिश में मुनशियात से मुतालिक बैन अल-अक़वामी जराइम के खिलाफ करीकडाउन में पेश रफ्त। आज हमने चीन के रास्ते का जायज़ा लिया है, जिससे अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल से 400 किलोमीटर के लिंक का पता चलता है। वाक कॉरिडोर ने अफ़गानिस्तान में बहुत सी वादियों का इजाफा किया है। हमें उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान से चीन जाने वाली 400 किलोमीटर तवील लिंक कॉरिडोर में ये सफ़र खुशगवार था। क्योंकि आप लाइक बटन दबाना ना भूली और अगर आप लुत्फ़ अंदोज़ हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको यकीन है कि अफ़गानिस्तान के साथ चीन का ताउन जारी रहेगा? तबसरों के सेक्शन में हम आपके ख़यालात और मुशाहदात सुनना पसंद करेंगे। चीन के मंसूबों को देखने और हमारे साथ शामिल होने पर आपका शुक्रिया। हम आपको अगली वीडियो बाई में देखने के मुंतज़िर हैं।